السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، ہم نے اب تک کلمہ کی دو قسمیں اسم اور فعل کے بارے میں جان لیا۔ اسم کی تعریف، فعل کی تعریف، اسم کی علامتیں، فعل کی علامتیں، اور ان دونوں کی وجہ تسمیہ بھی ہم نے سمجھ لیا، جان لیا، پڑھ لیا۔ اب آگے کلمہ کی آخری قسم یعنی کہ حرف، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحد الحرف کلمۃ لا تدل على معنى في نفسها بل تدل على معنى في غیرها۔ حرف ایسا کلمہ ہے جو معنی فی نفسہا پر دلالت نہ کرے بلکہ معنی فی غیرہا پر دلالت کرے۔ معنی فی نفسہا کا مطلب میں نے بتایا تھا مستقل بالمفہوم ہو، یعنی کہ بذات خود اس کا معنی سمجھ میں آ رہا ہو، اس کے اندر جو معنی موجود ہو۔ مثلا فعل کی لے لیں، ضربہ کے اندر مارنے کا معنی موجود ہے، وہ اس سے سمجھ میں آتا ہے۔ اسی طرح سے قلم مثلا ہے، قلم کے اندر ایک لکھنے والی چیز کا معنی مفہوم ہے، موجود ہے، وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن حرف کا مسئلہ یہ ہے کہ حرف کے اندر بھی معنی ہوتا ہے، لیکن تنہا وہی حرف بول دینے سے وہ معنی ادا نہیں ہوتا جب تک کہ ہم دوسرا کلمہ اس کے ساتھ نہ ملائیں۔ دیکھیں، فی غیرہا، نحو من، جیسے کہ من، آپ دیکھیں من یہ حرف ہے، لیکن تنہا من بولنے سے اس کا اصل معنی واضح نہیں ہوتا۔ آگے بیان کرتے ہیں فَإِنَّ مَعْنَاهَا، ہاں کا مرجع یہ من ہے، اور یہ مؤنث کی ضمیر اس لیے لائی گئی ہے کہ یہ من حرف ہوتا ہے، اور حرف جتنے بھی ہوتے ہیں سارے مؤنث استعمال کیے جاتے ہیں۔ فَإِنَّ مَعْنَاهَا الْإِبْتِدَاءُ، اس لیے کہ من کا مطلب ابتدا ہوتا ہے۔ وَهِيَ لَا تَدُلُّ عَلَيْهِ، اور یہ اس معنی پر یعنی کہ ابتدا کے معنی پر دلالت نہیں کرتا، واضح نہیں کرتا اس معنی کو، إِلَّا بَعْدَ ذِكْرِ مَا مِنْهُ الْإِبْتِدَاءُ، جب تک کہ ہم اس چیز کا ذکر نہ کریں جہاں سے ابتدا ہو رہی ہو، جس چیز کی ابتدا ہو رہی ہو، جب تک اسے ذکر نہ کر دیں گے من کا معنی صحیح طور پر واضح نہیں ہوگا۔ کل بصرتی والکوفتی، مثلا مثال کے طور پر بصرہ اور کوفہ، مثلا تقول، جیسے کہ آپ کہیں گے سرت من البصرتی الی الکوفتی، میں بصرہ سے کوفہ گیا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ بصرہ ہے اور اس کے پہلے سرت من البصرتی، بصرہ اگر بصرہ نہ لگائیں تو میں نے سیر کیا سے، میں نے سیر کیا سے، اب کہاں سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو جب کہہ دیا بصرہ تو اب سمجھ میں آ گیا کہ بصرہ۔ سرت من البصرتی، پھر اس کے بعد میں کہا کہ میں نے بصرہ سے سیر کیا تک، کہاں تک یہ سمجھ میں نہیں آتا، تو جب کہہ دیا کوفہ تو اب واضح ہو گیا کہ انہوں نے بصرہ سے کوفہ کا سیر کیا ہے، بصرہ سے کوفہ گئے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب لب لباب یہی ہے کہ جب تک ہم حرف کے ساتھ دوسرا کلمہ نہ ملا دیں گے اس کا معنی واضح نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ معنی فی نفسہا پر دلالت نہیں کر رہا، بذات خود اپنا معنی نہیں بتا رہا۔ وعلامتہ، اب اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ یصح الاخبار عنہ، کہ اس کا مخبر عنہ بننا صحیح ہو، ولا بھی، اور نہ ہی مخبر بھی بننا صحیح ہو، یعنی دونوں نہیں بن سکتے۔ کیوں نہیں بن سکتے؟ کیونکہ مخبر عنہ ہونا کس کی علامت ہے؟ اسم کی علامت ہے۔ مخبر بھی ہونا کس کی علامت ہے؟ فعل کی علامت ہے۔ اور میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ جو علامتیں ایک دوسرے میں بتائی جا رہی ہیں کبھی بھی یہاں سے نکل کر دوسرے والے میں نہیں پائی جائیں گی، کیونکہ اس کا معنی ہوتا ہے خاصیت، اور خاصیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ما یوجد فی شیء لا یوجد فی غیرہ، جو ایک چیز میں پائی جائے دوسری چیز میں نہ پائی جائے۔
وعلامته ألا يصح الإخبار عنه ولا به وألا يقبل علامات الأسماء ولا علامات الأفعال. پہلے ہی انہوں نے بتا دیا کہ اور یہ اسم اور فعل کی علامتوں کو قبول نہ کرے. تو ظاہر سی بات ہے کہ جب مخبر عنہ مخبر بھی کیسے بن سکتا ہے، کیونکہ وہ دونوں فعل و اسم کی علامتیں ہیں. اب اس کی علامت بس اتنا ہی ہے کہ مخبر عنہ اور مخبر بھی نہیں بنتا، اور نہ ہی یہ فعل یا اسم کی کسی علامت کو قبول کرتا ہے. اب آگے بیان کر رہے ہیں وَلِلْحَرْفِ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ فَوَائِدُ، اور کلام عرب میں حرف کے بہت فائدے ہیں. كَالرَّبْطِ بَيْنَ الْإِسْمَيْنِ، مثال کے طور پر دو اسموں کو آپس میں جوڑنے کا کام. جیسے زید فی الدار، زید گھر میں ہے، تو اگر ہم تنہا کہتے زید دار تو معنی واضح نہیں ہوتا کہ کیا مطلب ہے. زید کا معنی الگ سمجھ میں آتا، دار کا معنی الگ سمجھ میں آتا، دونوں ایک ساتھ میں سمجھ میں نہیں آ رہے تھے. لیکن جب ہم نے کہہ دیا زید فی الداری کہ زید فی الدار گھر میں ہے، اب واضح ہو گیا. تو یہ واضح ہونے کا کام کس نے کیا؟ حرف جر فی نے کیا. اسی طرح سے اب الفعلین، یا دو فعلوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے، جوڑنے کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے ارید ان تضربا، میں مارنا چاہتا ہوں، تو ارید ایک معنی ہو گیا میں چاہتا ہوں، تضربو کہ تو مارنا، تیرا مارنا. ارید ان تضرب، یعنی اس کا ترجمہ ہوگا میں چاہتا ہوں کہ تو مارے، میں چاہتا ہوں کہ تو مارے، یہ ترجمہ ہوگا اس کا. تو دونوں کا الگ الگ ترجمہ ہوتا تو ایک دوسرے میں ربط نہیں ہو پاتا، یعنی دونوں الگ الگ جملے مستقل جملے ہو جاتے. لیکن متکلم کا مقصود یہ تھا کہ اس سامنے والے جملے کو جوڑ لیا جائے. تو اس جوڑنے کا کام کس نے کیا؟ اسی حرف ان نے کیا. او اسم و فعل، یا ایک اسم اور ایک فعل کو جوڑنے کا کام کرتا ہے. جیسے ضربت بالخشبتی، میں نے ڈنڈے سے مارا، لکڑی سے مارا. تو ضربت میں نے مارا، الخشبت کا معنی لکڑی، میں نے مارا لکڑی. تو کہیں ایسا سمجھ میں آتا کہ اس نے لکڑی پر مارا یا لکڑی سے مارا یا کیا کیا، سمجھ میں نہیں آتا. تو جب وہاں پر با حرف جر داخل کے استعانت کے لیے اب سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر یہ اس کا تعلق ضربتوں سے ہے. اب الجملتین، یا دو جملوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے ان جاءنی زید اکرمتہ، اگر میرے پاس زید آئے گا تو میں اس کی تعظیم کروں گا. تو جاءنی زید یہ الگ جملہ تھا، اکرمتہ یہ الگ جملہ تھا، دونوں کا ربط آپس میں نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب ان حرف شرط لائے تو اب دونوں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہو گئے، دونوں ایک دوسرے سے مل گئے ہیں. اب دونوں کا معنی ایک ساتھ میں سمجھ میں آ رہا ہے. وغیر ذالک من الفوائد التي تعرفها في القسم الثالث ان شاء اللہ تعالی. اس کے علاوہ اور بھی کئی فائدے ہیں کہ جسے آپ تیسری قسم میں انشاءاللہ جان لیں گے. وَيُسَمَّى حَرْفًا لِوُقُوعِهِ فِي الْكَلَامِ حَرْفًا اے طرفًا. اچھا، اب یہاں سے مسئلہ آ رہا ہے کہ حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں، یعنی وجہ تسمیہ کیا ہے. تو اس کا سیدھا سا جواب مصنف نے یہی دیا کہ حرف کو حرف اس لیے کہتے ہیں کیونکہ حرف کا معنی ہوتا ہے طرف، اور یہ حرف کلام میں کنارے واقع ہوتا ہے. اے طرفاً، کنارے واقع ہوتا ہے. تو اب کوئی سوال کر سکتا ہے کنارے کہاں واقع ہوا؟ مثلا زید فی الدار، زید فی الدار زید اور دار کے بیچ میں داخل ہوا ہے، تو وہ کنارے تو نہیں ہوا. تو اس کا جواب آگے والی عبارت سے ہے اذ لیس مقصودا بالذات مثل المسند والمسند الیہ. اس لیے کہ یہ جو حرف ہوتے ہیں یہ مسند اور مسند الیہ کی طرح مستقل مفہوم نہیں رکھتے. مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے اسم میں اپنا معنی خود ہوتا ہے، فعل میں بھی اپنا معنی خود ہوتا ہے، تو یہ دونوں سمجھ لیں کہ ایک طرف ہو گئے. اور یہ حرف جو ہوا یہ ایک طرف ہو گیا، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل ہو گئے، ایک دوسرے کے کنارے ہو گئے. تو اسم الگ اور اسم اور فعل یہ دونوں ایک طرف ہیں، اور حرف یہ ایک طرف ہے. کیسے؟ کیونکہ اسم اور فعل دونوں میں
مستقل معنی پایا جا رہا ہے، مسند اور مسند الیہ موجود ہیں، لیکن حرف ایسا نہیں ہے، اس میں مستقل معنی موجود نہیں ہے، مسند ہے نہ تو مسند الیہ ہے، اس وجہ سے یہ گویا کہ ایک کنارے ہو گیا، ایک کنارے اس کو رکھیں، ایک کنارے اس کو رکھیں تو حرف تنہا اکیلے پڑ گیا نا، یعنی وہ کنارے ہو گیا، اس وجہ سے اس کو حرف کہا گیا ہے۔ تو پھر سے ترجمہ کر دیتا ہوں، اور اس کو حرف کہا جاتا ہے کلام میں آخر میں واقع ہونے کی وجہ سے، طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے، آخر نہ کہیں بلکہ کنارے کہیں، کنارے میں واقع ہونے کی وجہ سے، اس لیے کہ یہ حرف جو ہوتا ہے یہ مسند اور مسند الیہ کی طرح مقصود لذات ہی نہیں ہوتا، یعنی مستقل مفہوم نہیں رکھتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کا سبق بس یہیں تک ختم ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔